السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 64 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، یعنی خوف کھاتے ہیں منافق کس چیز سے؟ ان تنزل، یہ کہ نازل ہو جائے، علیہم اوپر ان کے، کن کے؟ اللہ کے نبی پر، سورتن کوئی صورت۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کہ کوئی صورت اللہ کے نبی پر نازل نہ ہو جائے، کس بارے میں؟ تنبئہم، خبر دے ان کو، بما ساتھ اس چیز کے، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ نفاق ہے۔ جو منافق ہیں وہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کہ کہیں اللہ کے نبی پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس سے ہمارے دلوں کی جو حالت ہے، ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ یہ لوگ جو تھے اللہ کے نبی کو پیچھے کہتے تھے نا کہ یہ کان رکھتا ہے، یہ ہر کسی کی بات سنتا ہے، ہم اس کو کچھ بھی کہہ دیں یہ ہماری بات پر یقین کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے قسمیں کھا کھا کر خود کو ایمان والا کہتے، خود کو مومن کہتے، لیکن حالانکہ ان کی جو سچائی تھی وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ اور جب اللہ کی نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے تو یہ لوگ دور بیٹھ کے نا، یعنی قریب نہیں بیٹھتے تھے، قریب بیٹھتے تو ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جاتی، یہ دور بیٹھے ہوتے اور مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں مذاق کرتے، ہنسی اڑاتے، ان کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کرتے پیچھے بیٹھ کے۔ اور لیکن ان کو یہ بھی خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی پر کوئی ایسی آیت نہ اتر جائے جس سے ان کو ہماری جو دلوں کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اسْتَہْزِئُوا، کہہ دیجئے ٹھٹا کرو، یعنی مذاق کرو، یہ دمکی کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ کل کہہ دیجئے پیغمبر، استہزئوا کہ استہزاء کریں، یعنی مذاق اڑائیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، اس چیز کو نکالنے والا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بچہ غلطی کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ کوئی بات سامنے نہ آ جائے، میرا جو جھوٹ ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس کے دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے۔ غلطی کی ہوتی ہے، اعتراف کرنے کی بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے اگر وہ بچہ اپنی غلطی کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دھیان بھی رکھتا ہے کہ کہیں والدین کو پتہ نہ چل جائے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کی ہو، کوئی چیز مس پلیس ہوئی ہو تو والدین کو پتہ نہ چلے، پتہ تو چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا یہ ڈر اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس ڈر کو باہر نکالنے والا ہے۔ یہ جو سورۃ منافقین ہے، یہ آگے سورۃ منافقون ہم پڑھیں گے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ظاہری حالت ہر طرح کی بیان کر دی، کھول کر ہر ان کے جو پول تھے وہ بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق ہیں وہ ظاہری حالت میں کیسے ہیں، وہ کس طرح ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ شخص منافق ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ان کی باتوں میں اتنی تاثیر ہوگی، وہ اتنے باتوں میں اچھے ہوں گے، ان کی پرسنالٹی ظاہری طور پر ایسی ہوگی کہ انسان متاثر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہیں ان کے دلوں میں کیا ڈر تھا کہ اللہ کے نبی پر کوئی ایسی آیت، ایسی صورت نہ اتر جائے ان کے بارے میں جو ان کی دلوں کی کیفیت کو ظاہر کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقین کا جو پردہ تھا وہ پوش کیا، یعنی ان 70 منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتا دیا، ظاہر کر دیا کہ کون سے منافق ہیں۔ اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے علامتیں بتائیں، جو منافق ہوتے ہیں اس کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو خیانت کرے، جو باتوں میں جھوٹ بولے، جو وعدہ خلافی کرے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، وَلَئِنْ، اگر سألتہم، سوال کرے ان سے، لَيَقُولُنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، انما صرف، کننا تھے ہم، نخوض، بحث کرتے، وَنَلْعَب، اور کھیلتے۔ اللہ اکبر۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں جانا تھا، جو منافقین تھے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور کچھ منافق ایسے تھے جو جہاد پہ ساتھ چل پڑے۔ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، غزوہ تبوک کا یہ واقعہ ہے۔ کچھ منافقین اب جب ساتھ گئے تو انہوں نے کیا کیا، جو منافق تھے وہ آپس میں ایک گروہ بنا کر چلنے لگ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، یعنی
عیبزنی کرنا شروع کر دی، ان کے خلاف باتیں شروع کر دی، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ رومی کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، رومی تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے عرب سے یہ جیت چکے ایسے یہ رومیوں سے بھی جیت جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف کافی زیادہ باتیں کرتے تھے، ان کی ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم لوگ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، کیوں ہنسی مذاق اڑاتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو صرف بحث کرتے ہیں، ہم تو صرف کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ ہم تو صرف اپنی وقت گزاری کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ہمارے دلوں میں ایسی کوئی کوڑ نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ہم صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے، اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ادروائز ہم دل سے اچھے ہیں، دل سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اب اللہ کے ساتھ اللہ کے، و آیات ہی اور اس کی آیات کے، و رسول ہی اور اس کے رسول کے، کون تم ہو تم تستہزئون، استہزاء کرتے یعنی ٹھٹا کرتے، مذاق کرتے، کیا تمہیں یہی ٹاپک ملے کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات کے بارے میں لے کر تم ہنسی مذاق اڑاؤ؟ اگر ہم دیکھیں تو ہم مذاق کس چیز کا بناتے ہیں؟ جس کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ہم اس چیز کو لے کر مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس چیز کی ہمارے سامنے ویلیو نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو وہ اللہ کے نبی کی آیات کی اور اللہ کی مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کیا ان کو یہی ملے تھے؟ کیا کوئی اور ٹاپک نہیں تھا جس میں وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے، اپنی ہنسی مذاق اڑا لیتے؟ بحث اور یہ جو ہنسی مذاق یہ اب کب ہوتا ہے؟ جب محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بات چلتی ہے، دوسرا اس کی بات میں کوئی اور بات کرتا ہے، بات ایسے ہوتی ایسے ہی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی بیٹھے ہوں گے کسی محفل میں، کہ محفل میں بیٹھے ہوتے ایک بات کوئی پرسن شروع کرتا ہے، وہ کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے، یا کوئی ویسی ہنسنے والی بات ہوتی ہے وہ کرتا ہے، دوسرا اس کے اپنے بہاف پہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہاں ایسا ہوا تھا فلاں ٹائم پر، تیسرا بھی بتاتا ہے۔ اس طرح بات کرتے کرتے کافی یعنی ٹائم گزر جاتا ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہم نے آج بڑا شگل لگایا، اسی طرح ہم کہتے ہیں نا۔ تو جو شگل میلہ ہم لگاتے ہیں، کہ اس میں کوئی مقصد والی بات ہوتی ہے؟ وہ صرف ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس کو لے کر ہمارے لیے فائدہ ہو، یا ہم کوئی ایسی بات کا تذکرہ نہیں کرتے جو ہمارے لیے ویلیویبل ہو، جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو۔ ایسا ہی ہے نا، ہم کسی بھی چیز کو جو ہماری نظر میں امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہم اس کا مذاق ہرگز نہیں اڑاتے۔ تو یہاں منافق کا کیا عمل تھا؟ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کی جو آیات ہیں ان کو لے کر مذاق اڑا رہے تھے۔ تو یہاں سے سیدھی سیدھی بات سامنے واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جو تھے دلوں سے انکاری تھے، ان کے سامنے اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات کوئی بھی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو، یعنی اب یہ تم عذر مت پیش کرو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ ایسا عمل کیوں کرتے ہو، تو اب یہ عذر پیش کر رہے ہیں نا کہ ہم تو صرف ہنسی مذاق کے لیے، اپنے وقت گزاری کے لیے باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو، قد تحقیق کفرتم، کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے، یعنی تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا۔ جو چیزیں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ محترم تھی، قابل احترام تھی، تعظیم تھی، تم نے انہی چیزوں کو لے کر اتنا زیادہ ہنسی مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے عذر کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم عذر کب پیش کرتے ہیں؟ عذر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم عذر اس چیز کو پیش کرتے ہیں، تب پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری غلطی کو مٹا دیا جائے، ہماری غلطی کو مٹا دیا جائے، ہمارے گناہ کو مٹا دیا جائے۔ اب یہاں پہ بھی یہ جو عذر ہے یہ بھی کس طرح کہ یہ دیکھیں ذرا، ایک تو انہوں نے گناہ کیا، مذاق اڑایا، ٹھیک ہے، اب مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جھوٹ کو شامل کر دیا عذر پیش کرنے کے لیے، کہ ہم تو صرف وقت گزاری کر رہے تھے، ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ شرمندہ ہو جاتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتا ہے، ضرور معاف کر دیتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ غلطی ماننے کی بجائے اس کا عذر پیش کرنا شروع کر دی، بحث کرنا شروع کر دی کہ فلاں وقت میں ایسا ہوا، ہم نے ایسا نہیں، ایسا کرنا تھا، یہ خود بخود ہو گیا۔
یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ذرا، اگر ہم غلطی کرتے ہیں، غلطی کو اعتراف کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس پر شرمندہ ہونا وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. غلطی کو مان لینا بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی غلطی کو مان لیتا ہے اور آپ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو خدا را اس کو معاف کر دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی بڑی عظیم ذات ہے. جب انسان غلطی کرتا ہے، اس پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک انسان ایسا ہے جس نے غلطی کی، اب وہ غلطی کو مان نہیں رہا. اس کو پتہ ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے. وہ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے لیے دلیلیں نکالتا ہے، خود کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ نہیں جی اس طرح ہی نہیں تھا ہونا، میں نے ایسے کرنا تھا، ایسے ہو گیا. تو یہ لوگ بھی عذر پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو گناہ کرے اور اس پر اترائے. سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے. تو یہ لوگ بھی یہی کام کر رہے تھے. ان نعفو اگر معاف کر دیں، ان طائفتن ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، نعذب عذاب کریں گے، طائفتن ایک جماعت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جس کو ہم معاف کریں گے اور دوسری جماعت کو ضرور پکڑیں گے. اب یہ معاف کرنے والی جماعت کون سی اور جس پر عذاب ہوگا وہ کون سے ہوں گے؟ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جیسے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی محفل لگی ہوئی ہے، تو سب ہنسی مذاق کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کیا بات، کیا موضوع چل رہا تھا. آپ آ کے ان کے ادھر بیٹھ گئے، آپ کو بالکل نہیں اندازہ تھا کہ اس میں کیا بات چل رہی تھی. آپ اس کے اندر آ کر بیٹھ گئے. جب وہاں پر آپ نے سنا کہ اس طرح کے مذاق چل رہے ہیں، یعنی اگر دین کے خلاف باتیں چل رہی ہیں، دین میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں یہ لوگ اور اس کو لے کر یہ مذاق کر رہے ہیں، ابھی آپ نو مسلم ہیں، آپ کے دل میں ایمان اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوا، اتنا پکا نہیں ہوا، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا. لیکن جیسے ہی آپ لوگ گھر کو لوٹے، گھر کو واپس آئے، تو آپ کے جو ضمیر تھا وہ زندہ تھا. اس نے آپ کو جھنجھوڑا کہ نہیں، جو تم کام کر کے آئے ہو، جو تم نے وہاں پہ عمل کیا تھا وہ غلط تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ انسان نادم ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو معاف کر دوں گا. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو صرف تمہارا ساتھ دینے کے لیے، جو تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر تمہارے ساتھ ہے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا. ان کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں، دین کے میں کچھ گڑبڑ کریں، اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جائیں. وہ نو مسلم تھے یا ان کے دل ابھی اتنی طرح ایمان سے مضبوط نہیں تھے اور تمہاری طرف چل پڑے. لیکن جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کو راہ دکھائی، تو وہ فوراً پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں ضرور معاف کروں گا. لیکن نعذب طائفتن ایک جماعت کو ضرور پکڑوں گا. کس کو؟ جو لیڈر تھا، جو یہ کام کر رہا تھا، جس نے لوگوں کو منع نہیں کیا ایسی باتوں سے، ہنسی مذاق خود اڑایا، خود اللہ کے نبی کے خلاف جایا، خود اس نے دین کو لے کر ایک مذاق بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ضرور پکڑیں گے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ سبب اس کے، کانو تھے مجرمین گناہگار. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو بھی بے وجہ نہیں پکڑے گا، بے وجہ عذاب نہیں کرے گا. کیوں عذاب ہوگا ان پر؟ کیونکہ وہ گناہگار تھے، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جن کے دل نفاق سے بھرے ہوئے تھے، جو منافقت پر پورے کے پورے اترے تھے. اور منافق کے لیے اللہ نے استغفر اللہ اتنا سخت عذاب رکھا ہے کہ فرمایا گیا کہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. آمین. المنافقون اور منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم بعضن کے، من بعض بعض کے، یأمرون حکم دیتے ہیں، بالمنکری ساتھ برائی کا، وینہون اور روکتے ہیں، عن المعروف ساتھ بلائی سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مرد ہی منافق نہیں ہیں، عورتوں میں بھی یہ نفاق کی بیماری پائی جاتی ہے. فرمایا یہ جو عورتیں اور مرد جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہیں، وہ بعض کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ برائی کی دعوت دیتے ہیں. جہاں پر کام دیکھا کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، دین سے ہٹ کر ہے، دین کے خلاف ہے، فوراً سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے.
لوگوں کو بھی دعوت دیں گے، اس کو اتنا مزین بنا کر پیش کریں گے کہ لوگ اس کی طرف آئیں گے. کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان جو برائی کا راستہ اس کو زیادہ آسان کر دیتا ہے. اچھائی ہم جب کرنا شروع کرتے ہیں، نیکی کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیکی ہم نہیں کر پائیں گے. تو اسی طرح فرمایا جو منافق ہے نا، وہ برائی کا حکم دیتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو مومن ہے اس کا کیا کام ہے؟ مسلمانوں پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یہ جو منافق ہیں یہ برے کام کرتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. اب اپنے ارد گرد دیکھیے گا کہ جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کو منع کرنے والے ہیں. آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، کون اللہ کے قریب ہے اور کون شیطان کے قریب ہے. اگر تو وہ شخص آپ کو برائی سے روکنے والا ہوا تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اللہ کے قریب ہے. اگر وہ برائی کرنے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوا اور برائی میں آپ کو بڑھ چڑھ کر چیزوں کو آسان کرتا گیا، آپ کے راستوں کو آسان کرتا گیا، تو یقین مانیے وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ منافق ہے. ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر ہم کوئی ایسا فیشن کریں، خاص طور یہ جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی کٹنگ ایسی کروا لیتی ہیں، کپڑے ایسے پہن لیتی ہیں، تو ایسی ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اتنا ان کو سراہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غلط کام ہوتا ہے جو شریعت میں ہمیں نہیں بتایا گیا. اگر وہ اس کے برعکس جا کے کوئی کام کرتی ہیں تو لوگ ان کو سراہتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو فیل کرواتے ہیں کہ اس نے جو کام کیا وہ بہت ہی بہترین کام تھا. اس نے جو یہ ٹائٹس پہنے، یہ جینز پہنے، خود کو ظاہر کیا، یہ بڑا ہی اچھا کام تھا. کہیں گے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو. کوئی ایسا نہیں ہوگا اس کو کہنے والا کہ جو اس کو سمجھائے، اس کو کہے کہ بیٹی تمہارے لیے یہ کام نہیں ٹھیک، ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اس طرح کے لباس نہیں مناسب. اور اگر اس کے برعکس کوئی لڑکی حجاب کرنا شروع کر دیتی ہے، شادی بیاہ پر نقاب کرتی ہے، پردے میں آتی ہے، تو سب کی نظر اس لڑکی پر ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ پرانے خیالات کی، یہ کہاں سے، آج کل تو ایسا نہیں چلتا، گرمیوں میں کون حجاب کرتا ہے، گرمیوں میں کون ایسا کرتا ہے، یہ گلوز اس کو کیسے مینج کر پاتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن نیکی کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہمارے اپنے ہی مسلمان بہن بھائی ہمیں روک رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو بڑی مشکل ہوگی. بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو کہا جائے کہ تم یہ کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. پر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر یہی بیٹی کوئی کٹنگ کروانا چاہے، ڈائی کروانا چاہے، بالوں کو کھلا چھوڑ کے نہ محرموں کے آگے جانا چاہے، کپڑے ایسے ہوں جو دیکھنے کے قابل نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ اس میں جانے کی ضد کرے، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا، بلکہ سب کہتے ہیں یہ تم پہ بڑا سوٹ کر رہا ہے، تم ایسے زیادہ اچھی لگتی ہو. اللہ اکبر. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن ہمیں سامنے ہماری حقیقت کو واضح کھول کر بیان کر رہا ہے کہ جو مرد اور عورتیں جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برائی کی طرف حکم دیتے ہیں، برائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ اور بند کرتے ہیں أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو. اس سے کیا مراد ہوا؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے وقت اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، چاہے اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا ہو. لیکن جب زکوٰۃ کی یا صدقات کی دینے کی باری آتی ہے، فوراً سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. نسوا اللہ بھول گئے وہ اللہ کو، فنسیہم پس بھول جائے گا ان کو اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو یہ بھول گئے، دنیا میں اللہ کو یاد کرنے سے بھول گئے، اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ کے تمام جو احکامات تھے ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، تو قیامت کے روز اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی بھول جائے گا. بھولنے سے مراد ان پر اپنا فضل و کرم نہیں کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. استغفر اللہ. ذرا وہ وقت امیجن کریں کہ کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کٹگرے میں کھڑے کریں گے اور ہم سے سوالات کریں گے. اللہ اکبر. اور ہمارے پاس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی عذر بھی نہ ہوگا. اگر ہم کچھ بولنا چاہیں گے تو ہمارے جو یہ ہاتھ پاؤں ہیں، یہ آنکھیں کان ہیں، یہ خود ہمارے خلاف گواہی دے اٹھیں گے. اللہ اکبر. ہم تب کیا کریں گے؟
اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں نیک ہدایت دے، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھول جائے گا جو دنیا میں اللہ کو بھول گئے۔ ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذرا دن میں اپنی روٹین کو چیک کریں کہ ہم کتنا کو نماز کی طرف آتے ہیں، کتنا قرآن کی طرف آتے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جس کو کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے آج اللہ کو راضی کر لیا۔ ہم نے تو اللہ کو بھلا دیا۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، تو یہ جو منافق تھے یہ بھی کہنے کو مسلمان تھے، لیکن دل ان کے نہیں مانتے تھے کوئی بھی کام کرنے کو۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کوئی اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ دنیا ہی تھی، وہ دنیا میں ہی سب کچھ کما لینا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہ باقی رہا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں منافقین کے بارے میں پڑھتی ہوں نا تو دل دہل جاتا ہے، سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ کہیں یہ نفاق کی بیماری ہمارے دلوں میں تو نہیں۔ جب میں آیات کو پڑھتی ہوں، کھول کھول کر دیکھتی ہوں، تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں جو منافقوں سے ملتی ہیں، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے وہ کہتا ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ کیسے ہوگا ہمارے لیے کافی؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اور یہ جب منافقین کا ذکر آتا ہے، سب سے زیادہ ڈر اسی بات پہ لگتا ہے کہ یا اللہ، یہ لوگ بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے، لیکن دل ان کے انکاری تھے۔ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ کیا اللہ نے منافقین سے، والمنافقات یعنی منافق مرد سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، استغفر اللہ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا بھی جس میں، ہیا وہ حسبہم ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ اور لعنت ہے ان پر اللہ کی، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم، ہمیشہ رہنے والا، استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے منافق مرد اور عورتوں اور کافروں سے یہ وعدہ کر لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، استغفر اللہ۔ آج ہمارا تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوگی، ان کو جلانے کے لیے، ان کو عذاب کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد ہمارا ٹائم اچھا آ جائے گا، یا ہم موت کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ مایوس ہو جائیں نا امید ہو جائیں بیماری سے، تکلیف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ موت آ جائے گی تو ہمیں اس چیز سے نجات مل جائے گی۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تب موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور جو بھی گناہ ہوگے اس کی جو سزا دی جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور مومنوں کو جو جزا دی جائے گی، جو ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کے بدلے، وہ بھی ان کے لیے ہمیشہ ہوگا۔ تو ہم کیسے کہیں سے نکل سکیں گے؟ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں کرے، آمین۔ کالذین مانند ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہ پہلے لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، یعنی قرون اولیٰ ہے جو پہلے تھے۔ کانو تھے، اشد سخت، منکم تم میں سے، قوتاً قوت میں، و اکثر اور اکثر، اموالاً مال میں، و اولاداً اور اولاد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو پہلے گزر چکے ان پر بھی ایسا عذاب ہوا۔ وہ لوگ تم سے کمزور نہیں تھے بلکہ تم سے زیادہ سخت تھے، قوت میں تھے، جان میں تھے، طاقتور تھے، اور مال اور دولت ان کے پاس کثرت سے تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فاستمتعوا، پس فائدہ اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم، اپنے حصے کا انہوں نے فائدہ لے لیا۔ واستمتعتم، پس فائدہ اٹھایا تم نے بھی، بخلاقکم، اپنے حصے کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دونوں کو آپس میں کر رہے ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اپنی زندگی کا، یعنی وہ بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہی ان کے لیے سارا کچھ ہے،
تو وہ دنیا کو کمار کے اور اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنا فائدہ لے لیا۔ اب تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو، تم نے بھی اپنا فائدہ جو ہے اپنے حصے کا لے لیا۔ کما جیسے تمتع فائدہ اٹھایا الذین ان لوگوں نے من قبلکم تم سے پہلے بھی خلاقہم اپنے حصے کا، جیسے ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا اسی طرح تم نے بھی کر لیا۔ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کی ظاہری حالت سورۃ منافقون میں بتائی گئی کہ وہ ظاہری حالت سے اتنے امپریسو ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے، ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے ان سے بات کریں، اس طرح یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی سکسیس حاصل کر لی ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں کر پاتے، زندگی میں بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں میں مقبول ہونا ہوتا ہے، لوگوں میں یہ آئیڈیل بننا چاہتے ہیں، خود کو ایسی پرسنالٹی شو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں سراہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ نان مسلم میں کافی ایسے لوگ ہیں جن کو آج بھی یہ لوگ یاد کرتے ہیں ان کے بیہیویئر کی وجہ سے، ان کی اخلاق کی وجہ سے۔ لیکن ایسے اخلاق اور ایسے بیہیویئر یا ایسی چیریٹی کا کیا فائدہ جو ان کی آخرت میں مدد نہ کر سکے، جو ان کے لیے کچھ باقی نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایسا ہی سخت عذاب ہوا، وہ بھی تمہاری طرح اس دنیا میں آئے، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اب ایسا ہی کیا، اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ وخوض تم اور بحث کی انہوں نے، یعنی جیسے تم نے آج ہنسی مذاق اڑایا اسی طرح انہوں نے بھی ہنسی مذاق اڑایا تھا۔ کالذی مانند ان کے خاضو جو بحث کرتے تھے، یعنی دونوں کی حالتیں سیم۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں تو تمہاری حالت میں بھی کوئی فرق نہیں، تو جیسے ان پر عذاب کیا تھا اللہ نے اسی طرح تم پر بھی کرے گا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا۔ اگر انسان دل سے سچا ایماندار نہ ہوا، دل سے مومن نہ ہوا، چاہے وہ کتنی مرضی نیکیاں کرتا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خیرات کرے، صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں، ایمان کے جو تقاضے تھے اس نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کی کوئی بھی نیکی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال کو کوئی زنگ نہ لگ جائے۔ ہم تو آگے ہی بہت پورے سے، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ نیکی کرتے وقت بھی ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ہماری تو نیکیاں بھی ایسی ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا۔ ان کی عادتیں پہلے لوگوں کی عادتوں جیسی تھی، پھر اللہ نے جیسا ان کو عذاب دیا اس طرح ان کو بھی عذاب دیا۔ تو لہٰذا اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے قرآن کس لیے آیا؟ تاکہ تم اصلاح کر سکو اپنی، تاکہ تم دیکھ سکو کہ تم کہاں پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہم سے ایسے اعمال کروا لے اللہ تعالیٰ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا میں راضی کر دے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔